درج کروں گا وہ اپنی نورانی و عرفانی بیان سے ہم سمائن کے دل کے قلوب کو منور و مجلہ فرمائیں. حفیظ ساجد صاحب ان کے آنے سے پہلے نعرہ تکبیر اور نعرہ رسالت سے ہم نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ حضور ایجار اشرف شیخ اعظم ایجار اشرف. سبحان اللہ سبحان اللہ. بلبل کو پھول شمع کو پروانہ چاہیے، ہم کو ساجد بھائی کی طرح دیوانہ چاہیے. الفاتحة على روح النبي صلى الله عليه وسلم. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاطمة، المصطفى والمرتضى وأبناهما والفاطمة. غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مددے، قبلہ دی مددے، کعبہ و امام مددے. بگرد ابی بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکسترات کشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی. اے شفیع زمانہ زمانے مدد نما، درہائے بستحراز کلید کرم کشا. اشرف نہنگ دریا دریا رسین دارت، دشمن ہمیشہ پرغم بذکر دو دوست دارت. سرورہ شاہ کریمہ دستغیر اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سویما، یک نظر کن سویما، یک نظر کن سویما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وغوثنا وغياثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وعلاءنا وأشرفنا ومختارنا وإزهارنا ومحمودنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الحبيب المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. آمين. حضرات آئیے ہم اور آپ پورے محبت کے ساتھ، پورے عقیدت کے ساتھ اور پورے ایمانداری کے ساتھ تاجدار مدینہ، راحت قلب و سینہ، فیض گنجینہ، صاحب معطر پسینہ، باعث نزول سکینہ، حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضور
محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھ لیجئے اللہم صلی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا صبح پر شکوے رنجو لیا نہیں کرتے نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے محبت سے پڑھیے اللہم سیدنا مولانا محمد وعلى آل یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے پیمان کے کرنا دا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اللہم ذرا آواز بلند بڑھے محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول سے جو بن پانی کے تر رہتے ہیں مرجھایا نہیں کرتے بس بڑی اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل شیخ اعظم علی رحمت و رضوان کے شان میں منقبت پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں اسی نسبت کے حضور شیخ اعظم کا ذکر سے مبارک ہے محبت سے سماعت فرمائیے بیاں ہو پائے کیسے مرتبہ اظہار اشرف کا بیاں ہو پائے کیسے مرتبہ اظہار اشرف کا بیاں ہو پائے کیسے مرتبہ اظہار اشرف کا نبی اظہار اشرف کے خدا اظہار
اشرف کا نبی اظہار اشرف کے خدا اظہار اشرف کا کبھی چھوڑا نہ رب کی بندگی کا کوئی بھی گوشہ کبھی چھوڑا نہ رب کی بندگی کا کوئی بھی گوشہ کوئی دیکھے تو انداز وفا اظہار اشرف کا کوئی دیکھے تو انداز وفا اظہار اشرف کا. اور یہ شعر نہیں ہے، یہ میرا ایمان ہے. ہمیں خود آگے بڑھ کر منزلیں آواز دیتی ہے. توجہ فرمائیے. ہمیں خود آگے بڑھ کر منزلیں آواز دیتی ہے. ہمارے سامنے ہے راستہ اظہار اشرف کا. ہمارے سامنے راستہ اظہار اشرف کا. جہاں میں علم سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی دولت. جہاں میں علم سے بڑھ کر نہیں ہے کوئی بھی دولت. یہ دیتا ہے صدائے جامعہ اظہار اشرف کا. یہ دیتا ہے صدائے جامعہ اظہار اشرف کا. حاصل کلام شعر محبت سے بات فرمائیے. رضائے رب کی خاطر جس نے ٹھکرایا حکومت کو. رضائے رب کی خاطر جس نے ٹھکرایا حکومت کو. اسی مخدوم سے ہے سلسلہ اظہار اشرف کا. اسی مخدوم سے ہے سلسلہ اظہار اشرف کا. بتاؤ ان کی عظمت کا لگے گا کیسے اندازہ. بتاؤ ان کی عظمت کا لگے گا کیسے اندازہ. شہنشاہوں سے بہتر ہے گدا اظہار اشرف کا. بتاؤ ان کی عظمت کا لگے گا کیسے اندازہ. شہنشاہوں سے بہتر ہے
اظہار اشرف کا شہنشاہوں سے بہتر ہے گدا اظہار اشرف کا. اور آخری شعر مقطع کا شعر. عطا ہو جائے اس کو سید سمنان کا صدقہ. عطا ہو جائے اس کو سید سمنان کا صدقہ کہ ہے مصباح بھی مدحت سرا اظہار اشرف کا کہ ہے مصباح بھی مدحت سرا اظہار اشرف کا. بیاں ہو پائے کیسے مرتبہ اظہار اشرف کا نبی اظہار اشرف کے خدا اظہار اشرف کا. ایک بار اور جھک کے درود پاک بولے جاؤ. صحابہ اکرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے اور ہمیشہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے درود و سلام پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. تجارت بھی کیا کرتے تھے. ایک وقت کا واقعہ ہے, ایک وقت ایسا آیا کہ ان کو بہت زیادہ دور جانا پڑا ہماری تجارت کے لیے. تو کیا ہوا, پہلے تو کوئی پلین تھا نہیں, ہیلی کاپٹر تھا نہیں, تو پانی کا جہاز تھا. پانی جہاز میں وہ صحابہ اکرام بیٹھتے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا کرتے تھے. جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا کرتے تھے. انہیں پتا تھا کہ اگر کوئی آقا پر ایک بار درود پاک پڑھ لے تو 10 بار اس پر رحمتیں نازل ہوں, 10 گناہ اللہ مٹا دے اور 10 درجات کو بلند ہو جائے. صحابہ کو پتا تھا, ہمیشہ یہی عمل کر رہے تھے. تو کیا ہوتا, پانی کے جہاز کے کنارے بیٹھے تھے اور درود و سلام پڑھ رہے تھے. ایک وقت ایسا آیا کہ ایک مچھلی وہ صحابہ کرام جب درود سلام پڑھ رہے تھے میرے آقا پر, تو مچھلی سنی اور مچھلی سننے کے بعد مچھلی بڑی خوش ہوئی اور پانی میں گوشت کھانے لگی. اور صحابہ و جہاز جہاں جہاں جاتا رہا وہ جہاز کے پیچھے پیچھے چلتی. اور ایک وقت ایسا آیا کہ وہ مچھلی کو درود و سلام یاد ہو گیا. وہ صحابہ نماز پڑھتے اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد اپنے مصطفیٰ پر محبت سے درود و سلام پڑھا کر رہے تھے. اور یہ مچھلی سن رہی تھی. وہ جہاں جاتا اور مچھلی سنتی رہتی. ایک وقت ایسا آیا وہ صحابہ کرام ایک مقام مخصوص پر اتر گئے. اس کے بعد یہ مچھلی کو اتفاق سے ایک مچھیرا نے پکڑ لیا. سنیے گا بات کو, مچھیرا نے پکڑا اور اتفاق سے ایک صحابہ اکرام نے اس مچھلی کو خریدا اور اس مچھلی کو خرید کر گھر لاتے ہیں اور اپنی اہلیہ سے کہتے ہیں, اہلیہ سنو, بی بی سنو, اس مچھلی کو اچھی طرح پکاؤ, میں جا رہا ہوں حضور کو دعوت دے.
اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے لیے میں جا رہا ہوں، اس مچھلی کو اچھی طرح پکایا جائے، اچھی طرح پکاؤ، کیونکہ میرے آقا دعوت پر تشریف فرما ہوں گے۔ ارے وہ آقا نہ ہوتے، نہ عرش ہوتا، نہ فرش ہوتا، نہ نباتات ہوتا، نہ جمادات ہوتا، نہ حیوانات ہوتا، کچھ نہ ہوتا۔ وہ آقا کو میں جا رہا ہوں دعوت دے، اور آقا کا ایک معمول تھا، جو بھی دعوت دیتے حضور قبول فرما لیا کرتے تھے۔ وہ مچھلی صحابہ اکرام کے اہلیہ کو دیا جاتا ہے، اور وہ صحابہ اکرام کے اہلیہ بڑی اچھی سے ریڈی کر کے صاف ستھرا کر کے جیسے ہی چولہے پہ چڑھاتی ہے، آگ جلنے کا نام ہے، آگ جلتی نہیں۔ اس لیے پھر کیا ہوا، اس ہانڈی کو ہٹاتی ہے اور چولہے میں آگ لگاتی ہے، آگ جلنا شروع۔ پھر جیسے ہی ہانڈی رکھتی ہے چولہے پہ، آگ بجھ جاتی ہے۔ مسلسل کہ ایک بار ایسا پروگرام، اس لیے زندگی میں یہ اہلیہ ایسا کارنامہ نہیں دیکھی تھی، پریشان تھی۔ ایسا کیا وجہ ہے کہ جب بھی اس مچھلی کو آگ میں رکھتی ہوں، آگ بجھ جاتا۔ یہ صحابہ اکرام علیہ رضوان کو اپنے گھر پہ بلا، گھر پہ جب آتے ہیں تو وہ کہنے لگتی ہے، اے میرے سردار، ایسا ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے، میں کیا کروں؟ جب بھی مچھلی کو آگ میں رکھتی ہوں، آگ جلنے کا نام نہیں، جیسے ہٹاتی ہوں آگ جل جاتی ہے۔ آخر کیا ماجرا ہے، کیا مسئلہ ہے؟ کوئی دوڑے دوڑے حضور کے پاس جاتا ہے، حضور کے پاس گوہ مقدس میں زانو تلمر کر کے، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مچھلی میں نے خریدا کہ میں آپ کو دعوت دوں، لیکن ایک عجیب واقعہ ہو رہا ہے کہ جب بھی اس مچھلی کو آگ میں دیا جاتا ہے تو آگ بجھ جاتی ہے، اور جیسے ہٹا دیا جائے پھر آگ جل جاتی ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مسکراتے ہیں، سبحان اللہ، میرے آقا مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں، میرے صحابہ سنو، کائنات کا آگ نہیں بلکہ جہنم کا آگ بھی اس مچھلی کو جلا نہیں سکتی۔ اللہ اکبر، اس مچھلی کو جہنم کی آگ بھی جلا نہیں سکتی۔ کیا وجہ ہے؟ تو سنو کہ جب میرے صحابہ جہاز میں جا رہے تھے تو یہ مچھلی، میرے صحابہ جو مجھ پر محبت سے درود و سلام کر رہے تھے، تو یہ مچھلی سن رہی تھی، یہ مچھلی سن رہی تھی، اور کتاب میں ہے کہ مچھلی درود و سلام یاد کر لی تھی۔ تو آپ کیا سمجھے کہ جب ایک مچھلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام صحابہ پڑھ رہے تھے تو یہ مچھلی سن چکی تھی اور یاد کر چکی تھی۔ تو جب ایک مچھلی درود و سلام کے برکت سے جہنم سے آزاد ہو سکتی ہے، تو اے غلامان محمد، اے غلامان مصطفیٰ، ہم سب کتنے خوش نصیب ہیں جب ایک مچھلی جہنم سے آزاد ہو سکتی ہے، تو ہم امت محمدی بھی اپنے حبیب پر درود و سلام پڑھنے کے وسیلے سے جہنم سے آزاد ہو سکتے ہیں۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شیخ اعظم، زندہ باد، جہنم سے آزاد۔ ارے جب ایک مچھلی کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے درود و سلام کے صدقے میں، تو غلامان محمد کو آزاد کیوں نہ ہو؟ بے شک۔ تو آئیے محبت سے ایک بار پھر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی سورہ یونس 62 نمبر آیات، جو آیات کو آج میں نے تلاوت کے لیے موضوع سخن بنایا، اس کے لیے موضوع سخن بنایا سلیس سا ترجمہ آپ سب سنتے ہوئے ہیں، ہمیشہ سنتے ہوئے ہیں۔ کیا آیات؟ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، سورہ یونس 11 نمبر 12، 15 نمبر پیج، 11 نمبر 15 نمبر پیج اور 62 62 نمبر آیات۔ اللہ مصدق الکریم فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ، بے شک
अला अलर्ट हो जाओ, अला अलर्ट हो जाओ। अलर्ट हो जाने का मतलब क्या है? सावधान, होशियार। आप सब देखे होंगे जब एक फंक्शन में इंसान जब अपने आप से मुखातिब होता है, एक दूसरे से मुखातिब होता है, अब उस सबको अपनी तरफ खींचने के लिए, अपना बात को सुनाने के लिए क्या बोला जाता है? प्लीज लेडीज एंड जेंटल अटेंशन, प्लीज अटेंशन। अटेंशन का मतलब अलर्ट हो जाइए, सब मेरी तरफ देखिए। तो ये सब क्या होता है? सब उसकी तरफ घुट जाता है देखने के लिए। तो अल्लाह तबारक व तआला अलर्ट कर रहा, होशियार हो जाओ, सावधान हो जाओ। अभी जो मैं बात कहने जा रहा हूँ इसे हल्के से मत लेना, इसे मामूली मत समझना। क्या अला अलर्ट हो जाओ, होशियार हो जाओ। जरा सा सोचिए, जरा सा सोचिए, अल्लाह तबारक व तआला पूरा कुरान नाजिल किया कि नहीं? वो ऐसे ही बोल के निकल जाता तो यही तो बहुत बड़ी बात थी। बात कीजिए यार। लेकिन जब अला हुर्फ तंबी आ जाए और अलर्ट होने के लिए, होशियार, सावधान, इसका मतलब बात कोई छोटी बड़ी नहीं है। तेरे रब्बे जुल जलाल, बात है क्या? बात तेरी वहदानियत की है? नहीं। बात तेरी कहर और कहारियत की है? नहीं। बात के लिए तेरी रहमान और रहमानियत की है? नहीं। बात तेरी जाबिर और जब्बारियत की है? नहीं। बात तेरी मालिक और मुल्कियत की है? नहीं। तो ए अल्लाह इतना एहतमाम क्यों? इतना एहतमाम क्यों? तो क्या समझे आप? अल्लाह के वली का जिक्र भी अल्लाह तबारक व तआला जब करता है तो कितना एहतमाम से करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के वली का जिक्र अल्लाह करता है तो कितना एहतमाम से कर रहा। अला अलर्ट हो जाओ। इन्ना, इन्ना का मतलब क्या? बेशक। इन्ना का मतलब क्या? बेशक का मतलब अगर इसमें कोई शक लाए तो वो पक्का काफिर है। इसीलिए अल्लाह के बाद में जो शक करे तो जाहिर सी बात है वो तो मुसलमान हो ही नहीं सकता। अल्लाह फरमाता है इन्न औलिया अल्लाह, बेशक जो मेरे वली हैं, बेशक जो मेरे दोस्त हैं, बेशक जो मेरे करीब हैं, बेशक जो मेरे फ्रेंड हैं। क्या हुआ? इन्न औलिया अल्लाह ला खौफुन, कोई खौफ, कोई डर, कोई तशद्दुद नहीं। वला हुम ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, न कोई डर, न कोई खौफ और न वो गमगीन होंगे। बात समझिएगा, ये अल्लाह तबारक व तआला अपने वलियों से वादा कर रहा है, न वो जो मेरे वली हैं न वो खौफ होंगे, डरेंगे, न खौफ ज़दा होंगे, न वो गमगीन होंगे। दो बात याद रखिएगा, एक इंसान जब खौफ होता, खौफ जब डरता तो सिर्फ अपने ज़ात के लिए डरता। अगर मिसाल के तौर पर अगर कोई आपको कह दे कि भाई आप अगर मेन रोड में जाएंगे तो आपको गोली कर देंगे, आप गमगीन होंगे ना खौफ ज़्यादा होंगे, डरेंगे। खौफ इसके लिए अपने ज़ात के लिए, अगर आपको तकलीफ मिले तो आप अपने आप के लिए खौफ ज़्यादा होंगे, ठीक है। लेकिन आप जिससे मोहब्बत करते हैं अगर उसको तकलीफ मिले तो आप डरेंगे ना गमगीन होंगे। आप बात समझ गए? ये आयत में क्या बोला जा रहा है? ना वो खौफ ज़दा होंगे और न वो गमगीन होंगे। इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है जब क़यामत में हर इंसान नफ्सी नफ्सी और परेशानी ज़ब्ज़बे के आलम में होगा तो ये वली न खौफ होंगे, न डरेंगे अपनी ज़ात के लिए और न गमगीन होंगे मोहब्बत की वजह से। यानी कि अपने ज़ात के लिए वो खौफ नहीं होंगे और जो उनका गुलाम है उनके लिए वो गमगीन नहीं होंगे। अल्लाह तबारक व तआला वादा कर चुका, ए मेरे वली, न आपको खौफ मिलेगा, न आप खौफ ज़दा होंगे और न गमगीन होंगे। जब अल्लाह वादा कर लिया तो ए मुरीदो, ए मेरे प्यारे भाइयों, कोई भी तरीक़ सिलसिला से सिलसिले हक़्क़ा से आप मुरीद हो, बस आप अपने आप को कामयाब समझ जाइए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला हुजूर शेख आज़म को, हुजूर कायदे मिल्लत को, हुजूर अशरफ मियां को क्या फरमा रहा है? न वो खौफ ज़दा होंगे और न गमगीन होंगे। इसका मतलब क्या? न वो अपनी ज़ात के लिए खौफ ज़दा होंगे
وہ پیر و مرشد ہے ان کے لیے کبھی غمگین بھی نہیں ہوں گے. اللہ قیامت میں اس کو رسوا نہ کرے گا. ٹھیک. اب سوال یہ ہے ولی کا مطلب تو سمجھ میں آ گیا. اب ولی ہے کون جاننے کی ضرورت ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سئل من اولیاء اللہ، اے اللہ کے رسول اللہ کے ولی کون ہے؟ کوئی سمٹم بتائیے، کوئی پہچان بتائیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الذین اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل. سنو اللہ کے ولی وہ ہے، اللہ کے ولی وہ ہے کہ تم جن کو دیکھو تو خدا یاد آ جائے. ذکروا اذا رؤوا ذکر اللہ عز وجل، کہ جب ان کو دیکھو تو اللہ کا ذکر یاد آ جائے. خدا کی قسم ہم آپ سے کہنا چاہتے ہیں آج جن کا عرس ہے حضور سیدی سندی حضور مخدوم العلماء مفتی حضور شیخ اعظم حضرت العلامہ و مولانا سید شاہ محمد اظہار اشرفی الجیلانی رحمت اللہ علیہ کا چہرہ دیکھنے سے کیا پتہ چلتا ہے اللہ کا ذکر یاد آتا ہے کہ نہیں؟ اللہ کا ذکر یاد آتا ہے کہ نہیں؟ بتائیے، بات کیجئے. حضور قائد ملت کو دیکھنے سے اللہ کو یاد کرتے ہیں کہ نہیں؟ شفیع میاں کو دیکھنے سے اللہ یاد آتا ہے کہ نہیں؟ بات کیجئے. حضور غوث اعظم کو دیکھنے سے حضور غریب نواز کو دیکھنے سے کیا سمجھے آپ کہ جن کو دیکھو اللہ یاد آ جائے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ 3 بات کا قول کی کہ جن کو دیکھو اللہ یاد آ جائے اور جن کے صحبت میں بیٹھو تو آخرت کا فکر غالب آ جائے اور جن سے گفتگو کرو تو علم میں اضافہ ہو جائے. یہ تینوں چیز ایک ولی کی خاصیت ہے. اور خدا کی قسم بلا تمثیل یہ حضور سرکار کلام ہے، حضور شیخ اعظم میں، حضور قائد ملت میں، حضور اشرف ملت میں بلا تمثیل یہ ہر چیز موجود ہے کہ جب دیکھو تو خدا یاد آ جائے، جب صحبت میں بیٹھو تو آخرت کا فکر غالب آ جائے، جب گفتگو کرو تو اچھے اچھے عالم کو علم اضافہ ہو جائے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالہ، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، اشرف کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اظہار کا دامن نہیں چھوڑیں گے. اب حضور شیخ اعظم کی ذات کتنی عظمت والی ذات ہے. ہم سب جن کا آج عرس منا رہے ہیں اور یہاں خانقاہ مقدسہ میں سب تشریف فرما ہے. آپ سب کو جاننے کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ اب قرآن حدیث کا مصداق میں تو سمجھا دی کہ اللہ کے ولی کون آپ سمجھ گئے. اب حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رحمان کا زندگی کا کچھ واقعہ، زندگی کا کچھ سنہرے پل جو کتابی شکل میں قلم بند ہے. حضور شیخ اعظم علیہ رحمت و رضوان اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جیسے شخصیت. اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا نام آپ لوگ سنے ہیں، جن کو شبیہ غوث الثقلین کہا جاتا ہے. اور وہ کیا ہے پتہ ہے؟ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اشرفی رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ. صدر الافاضل حضرت حافظ ملت یہ حضور کے خلیفہ. صدر الافاضل نعیم الدین مراد آبادی یہ حضور اشرفی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے خلیفہ. اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کون ہے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہ عظیم شخصیت ہے. یہ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان وہ عظیم شخصیت ہے. جب حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں منبر پر موجود تھے تو اس وقت کیا ہوا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جاتے ہیں اور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو جب دیکھتے ہیں. سنیے، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں جب نظر پڑتی ہے تو زبان سے باساختہ کلام نکلتا ہے. کیا اشرفی اے رخ آئینہ حسن خوبا، اے نظر کرداؤ پروردہ سا محبوبہ. اس کا مطلب کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے اعلیٰ حضرت اشرفی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ جنہیں زمانہ مجدد کہتا ہے، وہ جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت رضوان کو دیکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اے اتنے خوبصورت چہرہ
شفیع رخ آئینہ حسن خوبا، اے نظر کردہ و پروردہ سا محبوبہ، ایک نظر کر دیجئے اس گناہ گاہ پر سا محبوبہ، آپ تین محبوبہ کے محبوب ہیں۔ سہ محبوبہ یہ فارسی اور محبوبہ یعنی تین محبوبوں کے محبوب، ایک نمبر محبوب سبحانی، ان کے بھی محبوب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، اس کے بعد محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ، اور ایک محبوب یزدانی تارک السلطنت میر اوحد الدین سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی۔ یہ تین محبوبوں کے محبوب کون ہے؟ بات کی اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، ٹھیک ہے؟ آپ جانتے ہیں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کا لقب کیا ہے؟ محبوب ربانی، یہ بھی اللہ کے محبوب ہے، اور یہ لقب اللہ کی طرف سے۔ آج تو بھائی مرید ایسا ایسا لقب بنا دے رہا اپنا پیر کا، وہ سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا مفتی بنا دے رہا پیر کو، نہ شریعت نہ طریقت نہ قرآن شریف پڑھنے کے لوگ، لیکن اس کو علامہ الشیخ بڑا حافظ قاری عالم و محدث بنا دے رہا۔ اور جب وہ گفتگو کر رہے تو پتہ چل رہا پورا جہالت بڑھتی ہے، اس لیے کہ انسان اپنا زبان میں چھپا ہوا ہے۔ مولا علی مشکل کشا فرماتے انسان اپنا زبان میں چھپا ہوا ہے، جیسے ہی زبان کھلے تو پتہ چل جاتا ہے کہ ہیرا کا دکان ہے نہ کوئلہ کا دکان ہے۔ سمجھ رہے؟ تو کیا بات کر رہے تھے؟ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تین محبوبوں کے محبوب، اعلیٰ حضرت اشرفی میاں، تو اشرفی میاں بھی اللہ کے محبوب، تو ان کا لقب کیا ملا؟ محبوب ربانی۔ اب کے محبوب ہوئے؟ چار محبوب۔ تو چار محبوبوں کے محبوب کون؟ حضور سرکار کلا۔ اگر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں تین محبوبوں کے محبوب ہے تو خدا کی قسم حضور سرکار کلا چار محبوبوں کے محبوب ہے کہ نہیں؟ اب آئیے، اگر سرکار کلا چار محبوبوں کے محبوب ہے، محبوب سبحانی کے محبوب، محبوب الہی کے محبوب، محبوب یزدانی کے محبوب، محبوب ربانی کے محبوب، اگر سرکار کلا ہے تو خدا کی قسم حضور شیخ اعظم پانچ محبوبوں کے محبوب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ شیخ اعظم زندہ باد، حضور شیخ اعظم پانچ محبوبوں کے محبوب۔ تو کیا سمجھے آپ؟ جو پانچ محبوبوں کا محبوب ہو، جو پانچ محبوبوں کا محبوب ہو، وہ اگر ہم سب کو محبوب نہ ہوا تو پھر کون محبوب ہوگا؟ حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں مدینہ المنورہ شریف زیارت کرنے جاتے ہیں، حج کے موقع ہے، اور حضور اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کے ساتھ مولا مفتی مولانا محمد یونس اشرفی رحمت اللہ علیہ انتقال کر چکے حضور کے ہمراہ تھے، اور اچانک سے اعلیٰ حضرت اشرفی میاں علیہ رحمت و رضوان کہہ رہے ہیں مولانا میرا گھر میں میرا بیٹا میرا پوتا ہوا، سبحان اللہ، میرا پوتا ہوا۔ بات سمجھئے، مولانا یونس بغلی میں تھے، مولانا دل میں سوچ رہے تھے حضرت کوئی خبر نہیں، کوئی اطلاع نہیں، اس وقت کوئی ٹیلی فون تھا نہیں، کوئی موبائل تو تھا نہیں کہ ایک سیکنڈ میں آپ بتوا، کوئی فیس بک تو تھا نہیں کہ کائنات میں ہر جگہ پروگرام دکھوا دیں، اس وقت تو ایسا مرحلہ تو تھا ہی نہیں۔ لیکن اعلیٰ حضرت اشرفی میاں وہ جو یونس مولانا یونس اشرفی وہ دل میں سوچ رہے تھے کہ حضرت کو خبر کس نے دی؟ تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں نے کہا کہ مولانا فقیروں کو کوئی تار کی ضرورت نہیں ہوتی، کوئی خبر کی ضرورت نہیں ہوتی، تو آپ بولیے وہ کون سا آپ ہے کہ حضور اشرفی میاں مدینہ میں ہے اور حضور شیخ اعظم کے چوچا مقدسہ میں تشریف فرما ہونے والے ہو چکے ہیں، تو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں کو بتایا کو اعلیٰ حضرت اشرفی میاں۔ تو اب حدیث میں اتقو بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، سنو اللہ کی مرد مومن کی نگاہ سے ڈرو جب وہ دیکھتا ہے، ينظر بنور اللہ، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے، اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ آپ ذرا خدا کی قسم ذرا سا سوچئے کہ جگہ کون سا ہے؟ حضور شیخ اعظم کا نام، ہمارا آپ کا نام
चाहे मस्जिद का कोई मौलवी इमाम साहब रखे, चाहे मुअज्जिन साहब या इलाका के जो कोई मौलवी साहब होंगे वो रखेंगे, लेकिन खुदा की कसम जनाबे वाला कोई आलिम रख दे तो और फजीलत, कोई हाफिज रख दे तो और फजीलत, कोई आलिम रख दे तो और फजीलत, कोई मुफ्ती नाम रख दे तो और, कोई अल्लामातुल दहर रख दे, कोई पीर मशाइख रख दे। तो आप सुनिए, हुजूर शेख आजम का नाम आला हजरत अशरफी मियां रख रहे, और कहाँ पे? अब तो जगह तो देखिए कौन जगह है, उससे बेहतर कोई जगह नहीं, उससे बेहतर नगर कोई नगर नहीं, उससे बेहतर समा कोई समा हो ही नहीं सकता। अरे कायनात का खूबसूरती अगर एक तरफ रखा जाए और मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीना मुनव्वरा शरीफ को एक तरफ रखा जाए तो तमाम खूबसूरत मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ के सामने छोटा। वो जगह पर आला हजरत अशरफी मियां है भाई, आप आला हजरत अशरफी मियां किसका नाम रख रहे हैं? हुजूर शेख आजम का। किसका नाम रखे? जरा बात कीजिए आप लोग। शेख आजम का, हुजूर शेख आजम का नाम रखा जा रहा है। कहाँ पे? मवाज़िर सुभान अल्लाह, कुर्बान जाए। और फिर हुजूर क्या फरमाते? मैंने अपने इस पोते का नाम इजहार अशरफ रखा। क्या रखा? इजहार अशरफ। इसका मतलब इजहार अशरफ इसलिए रखा कि इससे अशरफ का खूब खूब इजहार हो। ये अशरफ का मखदूम अशरफ का खूब खूब इजहार। व खुदा की कसम, इंसान अपने माथे से आंख से देखा कि जहां हुजूर शेख आजम जाते थे वहां पे मखदूम अशरफ का फैजान जारी हो जाता। क्या बात है। हुजूर मखदूम अशरफ जाएंगे। फिर हुजूर जब आला हजरत अशरफी मियां जब हज करके आए, आने के बाद हुजूर शेख आजम को गोद में लेते हैं। सुनिए सुनिए, सबसे पाक बोल लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद वाला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद। हुजूर शेख आजम का नाम मदीनातुल मुनव्वरा शरीफ वाज़े अक़दस मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक करीब कर दिया। हुजूर आखिरी आए 1355 हिजरी बमुताबिक 2 मार्च 1935 में हुजूर शेख आजम दुनिया में तशरीफ फरमा हुए। और जब हुजूर आला हज़रत अशरफी मियां जब हज करके आए हुजूर से, और हुजूर शेख आजम को अपने गोद में लेते हैं। सुभान अल्लाह, कौन शेख आजम गोद में लेते हैं, और गोद में लेने के बाद तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन मुतवस्सिलीन को अपने करीब बुलाते हैं और सवाल करते हैं, अरे सुनो ये कौन है, मेरे गोद में कौन है? सवाल करते हैं आला हज़रत अशरफी मियां। तो तमाम मुरीदीन और खनवाते के लोग कहते हैं, हजरत ये आपका पर पोता है। क्या है? हुजूर सरकार के उनके पोते उनके बेटे तो पर पोते हुए, ये कहते उधर आपका पर पोता है। तो आला हज़रत अशरफी मियां कहने लगे, सुनो ये मेरा पर पोता नहीं है, बल्कि ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ। 3 बार इरशाद फरमाए, ये मैं हूँ, ये मैं हूँ और ये मैं हूँ। उस वक्त जो पूर्णिया के मदरसे में जो तलबा थे, जामे अशरफ में पूर्णिया में जो पढ़ते, वो सब एक किताब शाया किए और किताब का नाम रखे ये मैं हूँ। हुजूर शेख आजम का शान में किताब लिखा गया और किताब का नाम रखा गया ये मैं हूँ। फिर क्या जुमला इरशाद किए, ए मेरे मुरीदों सुनो, आप जिसको जो चाहिए, आप जिसको जो चाहिए वो इजहार अशरफ से ले ले। मैंने सब इजहार अशरफ को दे दिया, अब जो जिसको चाहिए मुझसे वो इजहार अशरफ से ले ले। इजहार अशरफ हुजूर शेख आजम का शान आप और हम क्या बयान कर सकेंगे। आला हज़रत अशरफी मियां हुजूर शेख आजम का शान बयान कर रहे हैं। हुजूर शेख आजम अलैहि रहमतुर रिज़वान जब 13 साल की उम्र में थे तो हुजूर सरकार कला हज करने गए थे। ये वाक़या मैंने अशरफ हज़रत के ज़बान से सुना था।
حضرت حج کرنے گئے تو حضور سرکار کلا آنے میں تاخیر ہو چکا تھا، اور 28 محرم کو آپ جانتے ہیں لباس غوثیہ پہننا پڑتا ہے۔ اب جانشین مخدوم اشرف بنے گا کون؟ حضور سرکار کلا تو تشریف فرما ہے نہیں، اب بنے گا کون؟ اس وقت محدث اعظم ہند کا جو پورا دنیا میں علم کا ڈنکا بستا تھا، محدث اعظم ہاشمی میاں اور مدنی میاں کے والد گرامی محدث اعظم ہند محمد میاں، خود سب خانوادے کے تمام لوگ یہ طے کیے کہ حضور شیخ اعظم کو مسند میں بٹھایا جائے، اور تاریخ گواہ ہے اتنا کم عمر میں کوئی بھی سجادہ کسی کو نہیں ملا، صرف حضور شیخ اعظم کے ساتھ 13 سال کا عمر۔ اور کیا ہوتا ہے، حضور شیخ اعظم کو لباس پہنا کر مسند میں بٹھایا جاتا ہے، اور تمام خانوادے کے لوگ، ابھی آپ لوگ جو اظہار چینل میں جو دیکھیں گے حضرت کا پروگرام آپ دیکھے ہوں گے، حضرت میں حضور قائد ملت بیچ میں رہتے ہیں اور تمام خانوادے لوگ ارد گرد ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے ہیں، دیکھیں گے نہیں آپ لوگ؟ تو اس وقت حضور شیخ اعظم بیٹھے ہوئے تھے، اور ارد گرد میں تمام خانوادے کے لوگ، محدث اعظم ہند بھی آتے، اور محدث اعظم ہند بالکل حضور کے قریب کھڑے ہوتے تو ہاتھ باندھ کر ایسے۔ محدث اعظم ہند عمر میں بڑے، علم میں بڑے، ہر اعتبار سے بڑے، حضور شیخ اعظم بیٹھے تھے، مسرت میں بیٹھے ہوئے تھے، جانشین مخدوم اشرف کا گدی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس وقت کیا ہوا، بیٹھے ہوئے تھے، اب کیا ہوا کہ محدث اعظم ہند کو دیکھ کر حضور جو ہے، حضور شیخ اعظم کھڑے ہو گئے۔ حضور شیخ اعظم کیا ہوئے، ظاہر سی باتیں ہیں، یہ تو ادب، ایک چھوٹا بچہ اگر سیٹ میں بیٹھا ہوا ہو، کوئی بڑا اگر آ جائے تو چھوٹا بچہ اگر بیٹھا ہو تو بے ادب ہے، اور کھڑے ہو جائے تو ادبدار ہے، اور کیونکہ ادب ہم لوگ انہی سے سیکھے، تو یہ اگر ادبدار نہیں ہوں گے تو پھر کون ادبدار ہوگا؟ حضور شیخ اعظم کھڑے ہوتے، کھڑے ہونے کے بعد اس کا پہلے کوئی کچھ بولتا، محدث اعظم ہند نے فرمایا اظہار میاں بیٹھے رہیے۔ ایک بار فرمائے، سنیے گا بات کو، یہ سب بات ایک دم 100% سچ اور کتابی شکل میں موجود ہے۔ پھر حضور شیخ اعظم کو ذرا دیر بعد پھر پریشانی محسوس ہوئی کہ ہم بیٹھے رہیں گے اور بڑے حضرت کھڑے ہوں گے، پھر حضور شیخ اعظم کھڑے ہو گئے، اور وہی اس سے پہلے کوئی کچھ کہتا تو یہاں پہ محدث اعظم ہند کہنے لگے اظہار میاں بیٹھے رہیے۔ دوسرا بار کتاب پھر حضور شیخ اعظم تیسرا بار بھی ان کو بڑا پریشانی لگ رہا، اتنے بڑے ہستی محدث اعظم ہند جو علم کا ڈنکا پورا دنیا میں بج رہا تھا، وہ کھڑے اور ہم بیٹھے رہے۔ پھر تیسری بار جب حضور شیخ اعظم، سنیے غور سے، حضور شیخ اعظم جب تیسری بار مسند میں بیٹھے ہوئے تھے، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے گدی میں جانشین مخدوم اشرف بن کر بیٹھے ہوئے تھے، جب تیسری بار اٹھتے ہیں تو محدث اعظم ہند کہتے ہیں اظہار میاں آپ بیٹھے رہیے، اس وقت آپ ہم سب کے سرپرست ہیں، اس وقت آپ سب ہم سب کے سرپرست ہیں، آپ بیٹھے رہیے۔ آپ کوئی معمولی شخص نہیں ہے، آپ کے شکل میں سرکار کلام موجود ہے، آپ کے شکل میں اعلیٰ حضرت شفیع میاں موجود ہے، آپ بیٹھے رہیے، آپ تنہا نہیں ہے، یہاں پہ مخدوم اشرف بھی موجود ہے۔ جناب نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سلسلہ اشرفیہ، عرش شیخ اعظم۔ جیسا سوچیے کہ جناب بڑا بات ہے، چھوٹا موٹا بات مت سمجھیے۔ 13 سال گاؤں میں حضور جانشین مخدوم اشرف، اور اس 13 سال کا عمر میں کسی کو بھی سجادی نہ کم عمر میں کبھی کسی کو نہیں ملا، تاریخ گواہ۔ پھر حضور شیخ اعظم علیہ رحمۃ رضوان 6 سال مدرسہ میں پڑھائے، اور جب والد گرامی کا جب حکم ہو گیا اب فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، حضور شیخ اعظم فرمایا کرتے تھے وہی حکم سب سے زیادہ مجھے تکلیف دے رہا تھا، اس لیے حضور شیخ اعظم کو پڑھنا پڑھانا، اور ظاہر سی بات ہے آپ جانتے ہیں حضور شیخ اعظم جہاں گئے وہاں پہ مدرسہ قائم کیے، وہاں پہ خانقاہ قائم کیے، اس لیے قائم کی جاتی ہے۔ الجامعۃ الاشرفیہ اظہار العلوم الحمدللہ ہمارے آنکھوں کے سامنے موجود ہے۔ کیا حضور شیخ اعظم کو اس کا کوئی روپیہ پیسہ مل رہا ہے؟ یہ بنائے ہیں اس لیے
ہم سب کے عقیدہ کو درست کرنے کے لیے، ہم سب کو اعمال صالح کرنے کے لیے، اعمال صالح کرنے کے لیے یہ مدرسہ قائم کیا گیا جناب۔ حضور شیخ اعظم علیہ رحمۃ الرضوان ایک جگہ گئے ضلع کشن گنج، وہاں پہ ایک زمین تھا اور وہاں پہ حضور کو مدرسہ بنانا تھا۔ حضور شیخ اعظم علیہ رحمۃ الرضوان ایک مولانا کو بولے مولانا یہ کس کی زمین ہے، تم ذرا خبر لگا تھا کہ حضرت ایک گجوا نام کا ہے، کیا نام ہے؟ گجوا، اور وہاں دیہات کے لفظ میں گجوا بولتے ہیں بیوقوف، سیدھا سادہ انسان گجوا، بیوقوف کو گجوا بولتے ہیں۔ حضور شیخ اعظم بولتے ہیں گجوا کو پایا، گجوا کو لایا گیا، حضور شیخ اعظم اس کو مدرسہ بن جانے سے کیا فضیلت ملے گا؟ حضور بولے یا زمین تم وطن دے دو یا قیمتاً تم کو جو چاہیے میں ادا کر دیتا ہوں، لیکن یہاں پہ ایک مدرسہ ضروری ہے۔ تو وہ کہتا کہ حضور پہلے تو راضی تھا ہی نہیں دینے کے لیے، شاید ایک ہی زمین ہو، لیکن جب وہ راضی ہوتا ہے تو حضور شیخ اعظم سے ایک بات بولتا ہے، حضور شیخ اعظم سے بولتا حضور میں آپ کو مدرسہ بنانے کے لیے زمین دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، سنیے گا بات، میری ایک شرط ہے۔ حضور شیخ اعظم فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہاری شرط کو قبول کرتا ہوں، شرط سناؤ۔ وہ کہنے لگا حضور میں آپ کو زمین دوں گا مدرسہ بنانے کے لیے، یہاں پہ قرآن حدیث فقہ درس دیا جائے گا اور یہاں پہ طلبہ اعظام رہیں گے، آپ مجھ سے وعدہ کیجئے کہ جب آپ جنت میں جائیں گے تو مجھے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ آپ جب جنت میں جائیں گے مجھے، حضور شیخ اعظم لوگوں سے کہے اے لوگوں سنو، تم کہہ رہے تھے یہ بیوقوف ہے، یہ گجوا ہے، لیکن سنو یہ سب سے بڑا چالاک ہے، تم اسے بیوقوف سمجھ رہے تھے، کیا بات بولا؟ اس کو کیا یقین تھا کہ حضور شیخ اعظم جنت دلا سکتے ہیں، اور حضور شیخ اعظم نے وعدہ کر لیا جا کہ اگر میں خدا کی قسم جنت میں گیا تو اے گجوا تجھے میں اپنے ساتھ جنت میں لے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور شیخ اعظم۔ حضور شیخ اعظم علیہ رحمۃ الرضوان ایک مسجد میں آئے کشن گنج ضلع، اور وہاں پہ مسجد میں آنے کے بعد حضور قیام کیا وہاں پہ، اور وہاں پہ منت اللہ رحمانی کو وہابی کا نام، کیا نام؟ دیوبندی کا منت اللہ رحمانی، اور وہاں پہ علاقے میں زیادہ تر سب دیوبند عقیدہ تھے، دیوبندی عقیدہ۔ تو حضور شیخ اعظم جو وہاں پہ تشریف فرما ہوئے تو وہاں پہ ایک مرید تھے مولانا ادریس شفیع، تو حضرت کو دعوت دی، جہاں وہاں پہ وہ لوگ جب پروگرام ختم ہو چکا تو گاؤں کے لوگ کو بڑا اثر لگا دیا تھا دیوبندی، گاؤں کے لوگ کو تیار کرتے کہ بھائی یہ پنڈال وغیرہ جو لگا ہوا ہے اب لگے رہنے دیجئے، آئندہ کل میرے حضرت بیان میں یہاں پہ حضرت کا پروگرام ہوگا، جو بھی بھاڑا بنتا ہے ہمیں انشاءاللہ آپ کو ادا کر دیں گے۔ لیکن گاؤں کے لوگ کوئی بھی تیار نہیں بن رہا تھا، کوئی بھی راضی نہیں ہو رہا تھا۔ حضور مولانا ادریس شفیع رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ ان کو بات کرنے کے بعد بات ان لوگ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے چلو۔ حضور شیخ اعظم اپنے وعدے کے مطابق اس وقت کیا ہوا سن لیجیے، اس وقت وہ گاؤں کا جو مکھیا تھا اس کا پیٹ میں اتنا درد ہوا کہ اب لوگ سمجھ گئے کہ یار بچنے والا نہیں۔ وہاں کے جتنے طبیب تھے، ڈاکٹر تھے، طبیبان ڈاکٹر جتنے علاج کرنے والے تھے سب نے دوا کھلا دیا، لیکن وہ جو مکھیا تھا، مکھیا تو سمجھتے ہیں نا، گاؤں کا جو مکھیا چیئرمین ہوتا ہے، لیکن اس مکھیا کا پیٹ کا درد ختم ہونے کا نام ہے۔ اب تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ شاید آ رہی مکھیا بچنے والا نہیں ہے۔ تو وہاں پہ مکھیا ارد گرد میں ایک لڑکا تھا اور وہ جان رہا تھا حضور شیخ اعظم تشریف فرما ہوئے ہیں، وہ کیا کرتا حضور کے بعد دوڑ کے جاتا، وہ لڑکا دوڑ کے جاتا، بولتا حضور میرے مکھیا کا ایسا فلاں پیٹ پہ بہت درد ہے۔ حضور شیخ اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ٹھیک ہے درد ہے، ایک گلاس پانی لا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایک گلاس پانی لایا گیا، لانے کے بعد حضور دم کرتے بولتے جاؤ مکھیا کو پلا دو۔ یہ لڑکا دوڑ کے جاتا ہے، مکھیا کو پلاتا ہے، مکھیا کو پلانے کا ساتھ ہی ساتھ خدا کی قسم جو مکھیا ابھی درد سے ہائے ہائے کر رہا تھا، مارا جا رہا تھا، وہ
मुखिया हुजूर शेख आजम का दम किया हुआ पानी पीने के साथ ही साथ उसे शिफा मिल जाती है, शिफा मिल जाती है। और मुखिया 2 मिनट के अंदर उठ के बैठ जाता है। ये क़यामत नहीं है तो क्या है मेरे शेख? फिर क्या हुआ, हुजूर शेख आजम महफिल पे तशरीफ फरमा होते और हुजूर शेख आजम का महफिल का जो अनुमान होता था वो अज़मत मुस्तफ़ा, सीरत मुस्तफ़ा, इश्क़ मुस्तफ़ा, ये सब उन्मान हुआ करता था। हुजूर शेख आजम 2 घंटा तकरीर किए, कितना? 2 घंटा अज़मत मुस्तफ़ा पर तकरीर किए। तमाम गाँव के लोग सुनिएगा, अज़मत मुस्तफ़ा पर इतना ज़बरदस्त तकरीर किए। तकरीर करने के बाद 2 घंटा ऐसा तकरीर किए, अरे आलिम तो आलिम, जो एकदम पक्का जाहिल था, गजवा किस्म का इंसान, बेवकूफ, उसको भी हुजूर शेख आजम इतना वाज़ेह बयान किए कि उसका जहन में भी आ गया। सुभान अल्लाह। अज़मत मुस्तफ़ा बयान करके हुजूर चले गए मस्जिद में। फिर आइंदा दिन सुबह को हुजूर नाश्ता कर रहे थे। उस वक्त तमाम गांव के लोग हुजूर के हुजरा पे तशरीफ फरमा होते हैं और हुजूर से कहते हैं कि हुजूर कलमा पढ़ा दीजिए और हम सबको अपना मुरीद बना। सुभान अल्लाह। हुजूर शेख आजम सबको कलमा पढ़ाते हैं, सबको मुरीद बनाते हैं। आप क्या समझा सक रहे हैं आपको कि देखिए हुजूर शेख आजम किस तरह काम किए थे। हुजूर शेख आजम अलैहि रहमतुल्लाह बोल के हम खत्म कर देते हैं। हुजूर शेख आजम अलैहि रहमतुल्लाह एक बार मिन्नतुल्लाह रहमानी आला हज़रत शफी मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके एक मुरीद वो बोल के अपने पोते को कि बेटा कि जब भी मुरीद होना, इसी ऐरे गहरे से मुरीद मत होना, जब भी मुरीद होना, जब कचौचा शरीफ से कोई शहजादा आ जाए तो उनसे मुरीद हो जाए, ये नसीहत कर देगा। अब काफ़ी दिन वो परेशान था, फिराक में था कि हज़रत आएंगे, लेकिन हज़रत का आना नहीं हो रहा था। इत्तेफाक से हुजूर शेख आजम वहाँ पहुँच गए। ये सुना एक मौलाना साहब को हुजूर के करीब थे, हुजूर को जाके बोला फला वाक़या बताइए हुजूर को। तो हुजूर ने दावत कबूल की, हुजूर फरमा दी कि फला दिन मैं वहाँ पे आऊँगा। हुजूर गाड़ी में, गाय गाड़ी था, घोड़ू गाड़ी, हुजूर जा रहे थे। हुजूर के आगे एक गाड़ी था जहाँ पे मिन्नतुल्लाह रहमानी लाल गमछा वगैरह पहना के पूरा घेर के, ये उससे पहले ज़माने से चलते हुए आ रहा, जरा पूरा बदन को घेर के, समझ रहे बात को, ये सामने चल रहा था। हुजूर शेख आजम जो गाड़ी चला रहा था, घोड़ू गाड़ी, गाय गाड़ी, गढ़वाल, उससे पूछते हैं कि ये कौन है सामने? बोले कि हजरत जहाँ आपका दावत है उसी के ख़ानदान के एक शख्स, इनको भी दावत दिया है और ये देवबंदी अक़ीदत से। हुजूर फरमाया अच्छा ठीक है चलो जाओ, कोई बात नहीं, गाड़ी हाको। हुजूर शेख आजम के लिए अलग कमरा और उनके लिए अलग, मिन्नतुल्लाह रहमानी देवबंदी, उनके लिए अलग कमरा बनाया गया। सुनिएगा बात को। अब क्या हुआ, एक शख्स आया, आगे बोला कि हुजूर आप भी अपने आप को सैयद कह रहे हैं और वो भी अपने आप को सैयद कह रहे हैं। मिन्नतुल्लाह रहमानी भी, देवबंदी आलिम भी अपने आप को सैयद कह रहे हैं और आप भी सैयद कह रहे हैं, तो हम सैयद में असल सैयद कैसे समझे? सुनिएगा बात, बहुत वजनदार बात, हम असल सैयद कैसे समझे? हुजूर शेख आजम अलैहि रहमतुल्लाह फरमाते हैं ठीक है, मैं एक काम करूँ, आइंदा कर सुबह को 2 चूल्हा लाना, 2 कढ़ाई लाना और कढ़ाई में तेल को, गरम तेल जोश देना और उसमें मैं अपने गुलाम को छोड़ूंगा और इसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। और मिन्नतुल्लाह रहमानी से जाके पूछो वो जिम्मेदारी लेते हैं। तो दूध का दूध और पानी का पानी, समझ में आ रहा है? असल सैयद को, जो असल सैयद है उसे आग कभी जला ही नहीं सकती। यूं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस, इन्न फातिमतु अहसनत फरजहा फहर्रमल्लाहु दुर्रियतहा अला नार। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेशक मेरी बेटी फातिमा पाक दामनी है और मेरे बेटी के नस्ल से जितने औलाद होंगे क़यामत तक फहर्रमल्लाहु दुर्रियतहा अला नार, वो सब जहन्नम से आजाद है, आजाद है, आजाद है। जो ओरिजिनल सैयद होंगे उसे आग कभी, जब जहन्नम से आजाद है तो दुनिया का क्या जला सकते हैं? समझा सक रहे बात को? हुजूर शेख आजम क्या फरमाए? ये बात जब मिन्नतुल्लाह रहमानी का जब खबर किया, मिन्नतुल्लाह रहमानी फरमाया कि हुजूर शेख आजम ने ये फरमाया है, आप क्या फरमाते हैं? हुजूर शेख आजम ने ये कि आप क्या जिम्मेदारी लेते हैं? हुजूर अपना तरफ से एक शख्स को
गरम तेल में डालेंगे, आप भी क्या गरम तेल में डालेंगे तो दूध का दूध पानी पानी हो जाएगा। कौन असल सैयद है? आज नकली सैयद का अभाव नहीं है। अपने आप को हर इंसान सैयद ही समझ रहा है। लेकिन क्या हुआ, ये जो हुजूर शेख आजम की खबर जब वो शख्स मिन्नतुल्लाह रहमानी के पास पहुंचाता है 2 बजे, मिन्नतुल्लाह रहमानी बढ़िया बस्तर बांध के 3 बजे भाग, 3 बजे सुबह को फजर के वक्त आता, बोलता हजरत मिन्नतुल्लाह रहमानी फरार हो गए, मिन्नतुल्लाह रहमानी फरार हो गए। अब क्या समझ रही बात से आप? ये कोई मामूली बात नहीं है जनाब कि आग लगाया जाए और तेल को जोश दिया जाए, गरम किया जाए और उसमें हुजूर अपना गुलाम को, ये हुजूर शेख आजम बताना चाह रहे हैं कि सुनो, जब एक तेल गरम जोश होने के बावजूद भी मेरा गुलाम को जब एक तेल जला नहीं सकता तो हुजूर शेख आजम को कैसे तेल जला सकती है? जहन्नम का हुजूर शेख आजम को क्या कर सकते हैं? अरे एक छोटा सा बात बोल के हम खत्म कर दें। आप सब जानते होंगे नियाजुर रहमान भाई, नियाज अशरफी भाई, उनका जोब्बा है, उनको सब नाटू खलीफा नाटू पीर साहब बोलता था, आप सब जानते होंगे। हम उस वक्त बहुत छोटे थे, तरीक़त वगैरह कुछ समझते नहीं थे। हुसैन चचा वहाँ पे अभी भी जिंदा है। और हुसैन चचा को हम बोले कि हुजूर चचा, उस पर से नात जरा पढ़ा करते थे, तो दिल में सोचेगा आप लोग जब मिलाद बनने जाते हैं सलीमुल्लाह रोड, तो हमको भी जरा सा लेके जाइएगा। हुसैन चचा बोले ठीक है बेटा। इत्तेफाक से वो जब जा रहे थे मुलाकात हो गया। हुसैन चचा बोले कि साजिद हम लोग वहाँ पे मिलाद जाएंगे, मिलाद पढ़ने जाएंगे सलीमुल्लाह रोड में, वहाँ पे खानका था हम लोग का शफी सिलसिला का हज़रत का। तो बोले कि रेडी हो गए, सुनिए नात हम पढ़ेंगे, मेरा दिल में था और किसी को बताए नहीं थी। सलीमुल्लाह रोड में जब पहुंचे तो बत्ती बुझा हुआ था और जिक्र चल रहा था, ला इलाहा। न्याज भाई भी थे, न्याज भाई का बड़ा भाई भी थे, जिक्र कर रहे थे। जिक्र करते करते हम हुजूर के करीब बैठे, हुजूर के रूबरू बैठे, जो खलीफा साहब थे रूबरू बैठे। और बैठने के बाद वहाँ पे बैठे, जब बत्ती जला, जब लाइट को सदर शरीफ खत्म हुआ, जिक्र अस्कार खत्म हुआ, जब बत्ती जलाया गया, खुदा की कसम वो खलीफा शेख आजम हजरत हबीबुर रहमान अशफी का मज़ार अभी भी मोहम्मदपुर में है अल्हम्दुलिल्लाह। वो खलीफा शेख आजम आग बत्ती जलने के साथ ही साथ मुझसे कह, उस वक्त तुम छोटे थे, क्या कह रहे हैं बेटा, तुम नात पढ़ना चाह रहे थे ना, नात पढ़ो। तुम नात पढ़ना चाह रहे थे कि ना, नात पढ़ो। बात समझ रहे? उस वक्त मेरा जहन में ये कैसे बात है यार, हम तो किसी को नहीं बोले नात पढ़ने के बारे में, ये मेरा साथ वाकया गुजरा उस वक्त। फिर हम नात पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले। ये नात जब पढ़े तो बगल में जो है मखदूम अशरफ जाएंगी सिमरानी का रोज़ा था, बड़ा खूबसूरत था, जो चचा इंतकाल करे शमसुद्दीन चचा, वो आर्ट करते थे। वो मखदूम अशरफ जाएंगी सिमरानी का रोज़ा को देख रहे थे और इतना ज़ारो कतार रो रहे थे कि आप पूछिए। लेकिन हम तो उसका समझ ही नहीं पा रहे, इसमें उम्र छोटा था, लड़कपन था। तो वो हुजूर शेख आजम उनको खिलाफत दिए थे अल्हम्दुलिल्लाह ताला। फिर क्या हुआ, जब इंतकाल हुए, इंतकाल होने के बाद 8 से 9 साल बाद जब उनको खोदा गया कि कोई और कब्र देने के लिए, उस कब्र को जब खोदा गया, कब्र जो खोदता है गोरखान, वो लोग जब खोदा तो देख रहा है कि खलीफा शेख आजम हुजूर हबीबुर रहमान अशफी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार कब्र, लाश बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि 1 घंटा पहले अभी दफन किया गया। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह। और इतना जबरदस्त खुशबू आ रहा। आने के बाद ये लड़की जो कब्र जो खोदा लोग ठहर गया, घबरा गया, जल्दी से उसको मट्टी सही करने के बाद जब उसके बाद वाले जुमे के दिन नियाज भाई गए, उनके बाद भाई लोग गए जियारत कर रहे थे, तो कब्र जो खोदा पूछा कि भाई ये कौन है, पूछे ये कौन है और क्या करते थे, ये कौन है क्या करते थे। तो नियाज भाई पूरा दास्ता बताए, हमारे शफी सिलसिला से हजरत से मुरीद थे और फातिहा महफिल वगैरह का ऐसा ऐसा काम करते थे। तो फिर वो कब्र वाला बोला कि आप कब्र खोदे थे यहाँ जो उनको देने के लिए, लेकिन आपका अब्बू का जिस्म अभी तक सही और सालिम है। इस बात से आप क्या समझे कि जब खलीफा शेख आजम के जिस्म को मट्टी खा नहीं सकती, खलीफा शेख आजम के जिस्म को मट्टी खा नहीं सकती, तो फिर हुजूर शेख आजम का आलम क्या होगा, हुजूर शेख आजम का आलम क्या होगा, हुजूर शेख आजम का आलम क्या होगा। अल्लाह पाक सबकी में इन सब की सच्ची मोहब्बत हमारे कल्ब पर बेबस अता फरमाए और इनकी
عظمت شان ہم کیا بیان کریں گے، بس ان کا عظمت شان بیان کر کے ہم اپنا عزت ہی تو بڑھا رہے ہیں۔ ان کا عزت تو اللہ بڑھا ہی دیا ہے الحمدللہ، ان کا عظمت اور شان بیان کر کے اللہ پاک ہم لوگ کا عزت بڑھا۔ اللہ پاک ان کے فیضان کو تا قیامت قائم رکھے اور سب پر فضل فرمائے، کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا۔ نگاہ ولی میں وہ تاثر دیکھی